انڈین فوجی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، دوسری طرف اسرائیلی فوج ان کے اندر بھی خودکشی کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ ایک پوائنٹ پہ دونوں سیم ہیں، جہاں پہ اسلام دشمنی کی بات کی جائے تو وہاں پہ یہ ایسے انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہود و ہنود کا مشترکہ ٹارگٹ تو ہم ہی ہے نا۔ سینچا تھا جسے زہر سے، نفرت سے، لہو سے، اب تم کو یعنی مودی کو اب تم کو مبارک ہو، وہی پیڑ جوان ہے۔ مودی نے جو لہو، جو نفرت، جو آگ، جو زہر بویا تھا، اب اسے کاٹنے کا وقت آ چکا۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ دنیا بھر سے رد عمل، نپور شرما والے معاملے کے بعد ابھی ریسنٹلی مودی نے یو اے کے دورہ کیا اور وہاں پہ جو وہاں کے حکمران ہیں انہوں نے پرجوش اور پرتباہ کے استقبال کیا۔ جو ہمارے حکمران ہیں، ہمارے سے مراد مسلم دنیا کے حکمران ہیں، ان کی اکثریت نے لا الہ تک پڑھا ہوا ہے، الا اللہ تک نہیں پہنچے گی۔ لا الہ نہیں کی معبود، یہ کہتے ہیں نہیں کی معبود، کسی کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگلا ہے مگر اللہ کے۔ تو ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے ابھی لا الہ تک پہنچیں گے، جب یہ الا اللہ تک پہنچیں گے تب یہ بت پرستوں کی ٹانگیں کھینچیں گے نا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، بات کریں گے اس ہفتے دنیا بھر میں ہونے والے اہم معاملات کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار، انٹرنیشنل افیئر کے ایکسپرٹ جناب ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے معروف تجزیہ نگار، معروف صحافی جناب مخدوم عدیل عزیز صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ کا اپنا قیمتی وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، امریکہ جو ہے وہاں کی عدالت نے اسقاط حمل کو غیر قانونی قرار دیا ہے، لیکن یہاں کی جو موم بتی مافیا وہ یہ حقوق مانگ رہی ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ ان کی منافقت، ان کے دوہرے معیار ایک مرتبہ پھر واضح کرتی ہے۔ یہ جو دیسی لبرلز ہیں یہاں پہ تنزیہ طور پہ کہتے ہیں، یہ ہمیشہ یہ بتاتے آئے کہ امریکہ آزادی کا، انسانی حقوق کا، آزادی اظہار رائے کا، ان تمام کا چیمپئن ہے۔ اس کے اندر ایسی رواداری ہے، ایسی مساوات ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کا وہ لیڈ کر رہا ہے۔ اس میں کی بات ہے تو وہ آقا ہے نا، یہ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں۔ اور امریکہ کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، واشنگٹن کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، سجدہ ریز ادھر ہی جا کر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہوا کیا کہ اب امریکی سپریم کورٹ نے اسقاط حمل کے متعلق فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ انسان کا آئینی حق نہیں ہے۔ بالکل، کچھ چیزیں قدرت کے دائرے اختیار میں ہیں، کچھ کا قدرت نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ اپنے لیے اچھا یا برا چوز کر لو۔ تو اسقاط حمل کرانا، ابارشن کرانا کسی بھی صورت آئینی طور پر کسی انسان کو حق نہیں دیا جا سکتا۔ اب امریکن سپریم کورٹ جسے یہ لوگ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ناجائز تعلق پیدا ہوگا تو اس ناجائز تعلق کے نتیجے میں حمل ہوگا، جب حمل ہوگا تو پھر ایک بچہ بھی ہوگا۔ بالکل، اگر آپ نے یہ سارا پروسیس کیا ہے تو اس بچے کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اس بچے کو اون کرنا پڑے گا، اس بچے کو ضائع کروانا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ وجہ کیا؟ ہمیں یہ دین سے لا دین کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہمیں اسلام سے غیر اسلامی کلچر کی طرف لے کے جا رہے ہیں، مگر مغرب میں اس وقت کنزرویٹو سوچ، روایتی مذہبی سوچ دوبارہ سے سر پکڑ رہی ہے۔ اس وقت امریکی سپریم کورٹ میں کنزرویٹو ججوں کی تعداد پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کی آپ گزشتہ چند سالوں کے فیصلے دیکھیں تو آپ میں ان کے مذہبی عقائد کی آپ کو باقاعدہ جھلک نظر آئے گی، جبکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ کچھ ڈکلیئرڈ اور کچھ انڈکلیئرڈ رول ہوتے ہیں۔ مجھے کسی نے ایک دفعہ یہ بات بتائی تھی، یہ آپ زیادہ ویلڈ کر سکتے ہیں اسے اگر آپ کو پتہ ہے، نہیں تو کسی پروگرام میں پتہ کر کے بتائیں۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ پاکستان میں حافظ قرآن سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے متشدد نظریات ہوتے ہیں، لیکن جسٹس بھگوان داس بن سکتا ہے۔ بالکل، جسٹس کارنیلیل تھا غالباً ایک، وہ بن سکتا، مطلب ہے کہ کسی اور مذہب کا تو بن سکتا ہے، لیکن حافظ قرآن ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر شدت پسندی کی کوئی غالباً 7-8 سال پہلے اس کے اوپر باقاعدہ اخبار میں بھی خبر لگی کہ ایک جج کو روک دیا تو انہوں نے۔ جی میں تو اب اس بارے میں بلکہ آپ پروگرام کریں، پورا پروگرام تحقیق کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، عدیل صاحب بھی کریں، اس کے اوپر پورا پروگرام کرنا چاہیے، اس میں کسی وکیل کو ساتھ بٹھانا چاہیے ہمیں کہ ایسا کیوں ہے، اگر ہے تو، اگر نہیں ہے تو ہمارے کلیئر کریں، ہے تو آپ کورٹ میں کیوں نہیں جاتے اس فیصلے کے خلاف۔ خیر، ہم امریکی سپریم کورٹ کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ ان کے فیصلوں میں مذہبی عقائد نظر آتے ہیں اور ان کے فیصلوں میں عدالتی نہیں، ان کے حکومتی فیصلوں میں نظر آتے ہیں۔ بش کہتے ہیں کہ ہم صلیبی جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ تھا وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو عالم انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں امریکہ کو فالو کرنا چاہیے، وہاں سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی یہ بات اس فیصلے کے بعد بھی غلط ثابت ہوتی ہے۔ پہلے بھی کئی فیصلے ایسے آئے، یہ فیصلہ بھی بتاتا ہے کہ وہاں پہ مذہب، جو ان کا مذہب ہے کرسچینٹی، وہ مکمل طور پر ان کی عدالتوں پر، ان کی سیاست پر، ان کے نظام زندگی پر حاوی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ جو بھی آپ فلمیں دیکھتے ہیں، 2 4 5 تو دیکھتے ہی ہوں گے نا آپ، جو فلمیں دیکھتے ہیں انگلش فلم نکالیں اور مجھے 5 انگلش فلمیں ایک رو میں بتا دیں جن کے اندر ہیرو یا ولن نے سلیب نہیں پہنی ہوئی، تو
یہاں پہ ٹیٹو بنا ہوگا سلیپ کا ان کے, انہوں نے گلے میں سلیپ پہنی ہوگی. آپ کوئی فلم اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بالکل آتا ہے. تو وہ تو اپنے کلچر کو, اپنی سلیپ کو, اپنے عقائد کو کسی نہ کسی طرح سے مسلسل ہمارے لاشعوری سطح پر نقش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم ان کا اپنے آپ پر نقش کروا رہے ہیں. وہ سلیپ کو اب ہمارے ہاں بھی ایز اے فیشن پہنا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے. ہاں جی, بالکل یہی کلچر بن گیا. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب, آپ نے تو یہ ان موم بتی مافیاؤں کو بڑے ہی قریب سے دیکھا ہوا ہے, اور آپ کا اس کے اوپر بہت زیادہ وہ بھی ہے, وہ بھی آج پتہ لگا مجھے. بالکل ان کی بڑی ریسرچ ہے اس چیز کے اوپر. تو آپ کیا کہیں گے, ایک طرف یہ ان کو اپنا حکام مانتے ہیں, لیکن اب جب انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ اسے تسلیم کرتے کہ جی ان کا فیصلہ ہے تو ہم بھی اسے فالو کریں گے, یہ اس کے مخالفت میں ہے, یہ یہاں پہ حقوق مانگ رہے ہیں, وہ وہاں پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اصل میں مجیب, جب یہ فیصلہ آیا تو یہ فیصلہ میرے لیے بہت حیران کن تھا. سر سب کے لیے تھا. بالکل, میں پہلے بڑا حیران ہوا اور پریشان رہا اس پہ کہ امریکہ جیسا ملک جہاں پہ پرائیڈ ریلیز نکلتی ہیں, جہاں پہ سیم سیکس میرج الاؤڈ ہے, جہاں پر مانے حمل کی گولیاں سب سے پہلے استعمال ہونا شروع ہوئی اور اسے قانونی شکل دی گئی, تو وہاں پہ ایسا فیصلہ آنا بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا سبھی کے لیے. مگر پھر جب میں نے اس پہ غور کیا تو اس کی کچھ فیکٹس میں نے جانے اس پر. موم بتی مافیا پر اس کے بعد آئیں گے ہم, پہلے اس کے فیکٹس جاننا ضروری ہیں کیونکہ بہت یہ اہم آج کا ٹاپک ہے, بلکہ اگر پورا پروگرام بھی اس پہ ہم کرنا چاہیں تو کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کے آنے والے دنوں میں اثرات نہ صرف امریکی معاشرے پہ بلکہ پاکستانی معاشرے پر بھی دیر پا ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں 1973 میں اجازت ملتی ہے اس چیز کی کہ آپ ایبورشن کروا سکتے ہیں. ایک کیس تھا روئے ورسز ویڈ کیس, یہ کیس لا ہے, آپ خود کروں گے طالب علم, آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. اس کیس میں سپریم کورٹ آف امریکہ نے پرمیشن دی تھی کہ آپ جو ہیں خواتین وہ ایبورشن کروا سکتی ہیں, انہیں حق دے دیا تھا. اس کے اسے 50 سال بعد غیر قانونی قرار دے دیا گیا. اس پر جو بائیڈن جو امریکی صدر ہے اس نے کہا ہے کہ یہ افسوسناک دن ہے. فرانسیسی صدر نے کہا ہے کہ ہم امریکی خواتین کے ساتھ کھڑے ہیں. میٹا اور جو ٹیسلا جیسے ادارے ہیں, جو سب سے بڑے ادارے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے. ہماری ادارے کی وہ خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں اور وہ ایبورشن کروانا چاہتی ہیں, ان کی تمام تر میڈیکل کی جو سہولیات ہے وہ ہم برداشت کریں گے کہ وہ کسی دوسرے ملک جا کر ایبورشن کروا سکیں. تو اب دیکھیں, جو ہمیں قانون کا سبق پڑھاتے تھے, جو امریکن لا کی, امریکن سپریم کورٹ کی, امریکن جوڈیشری کی ہمیں مثالیں دیتے نہیں تھکتے تھے, ایک فیصلہ مجیب, صرف ایک فیصلہ ڈاکٹر صاحب خلاف آیا ہے تو کس طرح سے تڑپ اٹھے ہیں. جو بائیڈن بیان دے رہا ہے, فرانسیسی صدر بیان دے رہا ہے, موم بتی مافیا, ایمنسٹی انٹرنیشنل, تمام یہ ایک پیج پر ہو گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زندگی کے خلاف ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل باقاعدہ کمپین چلا رہی ہے, حالانکہ ایسے جاہل و غوار لوگ ہیں. یہ تو زندگی کے حق میں فیصلہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو جان پیدا کر دی اس کو آپ مار رہے ہیں اور انہیں شرم نہیں آتی. اس فیصلے پہ اگر ہم تھوڑا سا اور روشنی ڈالیں تو جسٹس کلیرنس تھامس یہ جج ہے جس نے فیصلہ دیا ہے, اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ چہرہ شناس ہیں اور چہرہ دیکھتے ہی انسان کو پرکھ لیتے ہیں, اگر جسٹس کلیرنس تھامس کو کے چہرے پر نظر ڈالیں, ان کی تصویر دیکھیں نا, تو بڑا ہی سنجیدہ چہرہ نظر آتا ہے. یقین جانیے ان کے چہرے پہ شرافت جھلکتی ہے جو کہ بہت کم ججز کے چہرے پہ نظر آتی ہے. اس نے یہ فیصلہ دینے کے بعد کہا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جو سیم سیکس میرج ہے, جو گے لیسبین وغیرہ کی شادیاں ہوتی ہیں, اور جو مانے حمل کی ادویات ہیں, اس کے خلاف بھی فیصلہ دوں گا. میں اس کو بھی دیکھوں گا, اور جو قوانین بنے ان کے حق میں وہ غیر قانونی قرار دی ہیں اس نے, یعنی کہ ججمنٹ سے وہ ایگری ہی نہیں کرتا. جی ہم تو اس جج کو گیا سمجھے. ہاں گیا سمجھے, بالکل گیا سمجھے. ہاں, کیونکہ یہ ہمیشہ سے نہیں تھا امریکہ میں. 1965 میں امریکن سپریم کورٹ نے رولنگ دی تھی گیسفولڈ ورسز کنیکٹیکٹ کیس میں, جس میں انہوں نے مانے حمل ادویات کی پہلی بار پرمیشن دی تھی. اور اسی طرح 2015 میں, یعنی کہ بھی 7 سال پہلے انہوں نے سیم سیکس میرج الاؤ کیا ہے, اور وہ کیس لا بھی بتا دیتا ہوں میں. اوبرچفیلڈ ورسز ہوجز کیس میں امریکن سپریم کورٹ نے الاؤ کیا تھا کہ سیم سیکس میرج الاؤ ہے. تو ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, کنزرویٹو اپروچ جو ہے وہ واپس آ رہی ہے, جو چرچ کا انفلوئنس تھا سوسائٹی میں واپس آ رہا ہے, جو مذہب سے لگاؤ تھا امریکی معاشرے میں واپس آ رہا ہے. دوسری طرف پاکستان کی عظیم موم بتی مافیا, عظیم موم بتی مافیا کو امریکن فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے سام سونگا ہوا ہے, اور پاکستان میں یہی سب کچھ کر رہی ہیں. ابھی آپ دیکھیں امریکن جج مانے حمل ادویات کا جو قانون ہے امریکہ میں اسے ریورس کرنے کی بات کر رہا ہے, اور باقاعدہ سرکاری خزانے سے گرین سٹار کے نام پر, بہبود آبادی کے نام پر کروڑوں اربوں پہ رکھے جاتے ہیں کہ پاکستان کی خواتین کو بانجھ کیا جائے, پاکستان کے مردوں کو بانجھ کیا جائے, وقفے کے نام پر جو اولاد کی شرح ہے وہ کم کی جائے, جو آبادی کی شرح ہے اسے کنٹرول کیا جائے.
تو آپ یہ دیکھیں کس طرح دوگلا کردار ہے ان کا. بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب. بلکہ میں خبر پڑھ رہا تھا کہ اب باقاعدہ طور پر فیس بک, انسٹاگرام اور ٹویٹر نے جو یہ مانع حمل کی جو گولیوں کے اشتہارات ہیں ان کو بھی بند کر دیا. ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف پاکستان میں کمپین چل رہی ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے پیڈ کمپین چل رہی ہے, پیڈ پولنگ ہو رہی ہے جس میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ایبارشن کے کتنا حق میں ہیں. بالکل. اور انڈیپینڈنٹ اردو جیسے ادارے, میں آج ہی دیکھ رہا تھا, انڈیپینڈنٹ اردو اسپانسر ادارہ ہے انڈیپینڈنٹ اخبار والوں کا, اس نے آج خبر دی ہے کہ پاکستان اسقاط حمل کے معاملے میں دنیا کے سر فہرست ممالک میں سے ایک ہے. تو جان پوچھ کے پروموٹ کر رہے ہیں پاکستان میں اسقاط حمل کو, اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ کس طرح سے مغربی معاشرہ دوبارہ مذہب سے جوڑ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب. بات کریں گے جرمنی کے حوالے سے کہ وہاں کی ایک عدالت نے ہٹلر کے حراستی کیمپ کے ایک گارڈ کو ہولوکاسٹ کے دوران جنگی جرائم کے الزام میں 5 سال کی قید کی سزا سنا دی ہے, جبکہ اس بندے کی جو عمر ہے وہ بھی 101 سال. جی 100 سے تجاوز کر چکی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, سینچری کراس کر گئی. ہولوکاسٹ کے اوپر ہم کئی پروگرامز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ہولوکاسٹ ایک ڈرامہ تھا, ایک نام نہاد ہولوکاسٹ تھا جس کی آڑ میں مظلومیت کا لبادہ اوڑھا گیا, ارض مقدس پر قبضہ کیا گیا, اقوام عالم کی ہمدردیاں لی گئیں, اس کے بعد بین الاقوامی اداروں کے ذریعے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑنے کا سلسلہ شروع کیا. اس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں. اور یہ کہ ہولوکاسٹ کی اتھینٹسٹی کے اوپر بات کرنا بھی یورپ میں جرم ہے. اگر کسی کے اوپر بات کرتا ہے تو اسے نوکری سے, جان و مال سے, ڈیبیٹ ہوئی اس بات پہ, ہاں بے شمار معاملات اس کے اوپر ہوتے, یہ ہم پہلے سے طے کر چکے ہیں. اب ونس اگین یہ واقعہ ہوا ہے تو پہلے میں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کے ویورز کو, پھر میں بتا دوں کہ ہو کیا رہا ہے. جرمنی کی عدالت نے جنگ عظیم دوم میں ہولوکاسٹ کے دوران نازی جیل میں قید مبینہ طور پر 3000 یہودیوں کو قتل کرنے کی معاونت کے الزام میں جوزف شوٹز ہے, اسے 5 سال قید کی سزا سنائی ہے. اس کی عمر 100 سال سے تجاوز ہے, جیسا آپ نے کہا کہ 101 سال ہے. اور وہ جو ہٹلر کے ان کے بقول جو حراستی کیمپ تھے جو اس میں ملازمت کرتا تھا, اور اب تک جتنے بندے ملے ہیں ان میں سے یہ سب سے معمر ترین آدمی ہے. اچھا یہ تو انہوں نے کہا. اب یہودیوں کو مظلوم دکھانے کے لیے بے شمار کہانیاں گھڑی گئیں, فلمیں بنائی گئی, بہت کچھ کیا گیا. اب یہ اس کا تسلسل کیسے دیکھیں, اب اس کے ذریعے کیا پیغام دیا جا رہا ہے, جو سزا سنائی گئی وہ کتنی اپلیکیبل ہے تو بعد کی بات ہے. پہلے اس کا نفسیاتی اثر دیکھیے کہ دنیا کو کیا بتایا جا رہا ہے. دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم 100 سال کے بعد بھی اپنے ملزم کو پکڑتے ہیں, 100 سال کے بعد بھی ہم اسے کٹہرے میں لے کے آتے ہیں, 100 سال کے بعد بھی اگر اس کی عمر 100 سال ہو چکی ہے, جتنا بھی عرصہ گزر چکا ہو, ہم انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. انصاف وہ جو وہ سمجھتے ہیں. یہ پوری دنیا کا ایک میسج دیا گیا ہے کہ ہمارے خلاف تم نے کوئی, آج تم اگر کسی طاقت میں ہو, اگر آج تم کسی اتھارٹی میں ہو, اگر آج تم کسی زوم میں ہو, تو ایک وقت آئے گا جب تم اس قابل نہیں رہو گے, ہم تمہیں اس وقت بھی کھینچ کر لے آئیں گے. آپ کو یاد ہوگا جب ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہوا, اس وقت بھی کسی پروگرام میں تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. میں نے کہا کہ حکومت کوئی بھی ہو, ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دیا جائے گا. انہوں نے کہا نہیں, اسے تو جناب وہ ایسے لے کے گئے ہیں گھسیٹتے ہوئے, اسے دھکے مارے ہیں, منہ پر نقاب, پتہ نہیں کیا انہوں نے بتایا, تو ایسا ممکن نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ امریکہ کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے, کیونکہ پورے اس وقت خطے میں جتنے بھی امریکی جاسوس, امریکی ایجنٹ انڈر کور کام کر رہے ہیں, سب کی نظریں اس کیس کے اوپر ہیں. اگر امریکہ اس وقت ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دیتا ہے بے یارو مددگار, تو وہ تمام کے تمام ایجنٹ امریکہ پر ٹرسٹ کرنا بند کر دیں گے, وہ اس جان فشانی سے اپنا کام نہیں کریں گے. اگر امریکہ اسے مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر لے جاتا ہے تو ان سب کو شے ملے گی کہ ہم سر عام سپر ہائی وے کے اوپر جس مرضی بندے کو گولی مار دیں, ہمیں تو بچا لیا جائے گا. یہی معاملہ بعد میں کرنل جوزف کے معاملے میں بھی آپ نے دیکھا. تو اس وقت اسے بچانا, امریکی ساکھ کو بچانا تھا بیسیکلی, ٹھیک ہے نا. بالکل اسی طرح اس آدمی کو جو 101 سال کی عمر میں سزا دی گئی ہے, یہ پوری دنیا میں میرے اور آپ جیسے لوگوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ آج تم سمجھ رہے ہو کہ تم پاکستان میں لاہور میں بیٹھ کر یہ پروگرام کر رہے ہو تو ہماری ریچ تم تک نہیں ہے. یاد رکھو 5 سال گزرے, 10 سال گزریں گے, 100 سال گزریں, تم نے جو باتیں کی ہیں تمہیں ان کا جواب ہماری عدالت میں دینا پڑے گا. یہ دھمکی دی گئی ہے مجھے اور آپ کو. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب. مخدوم صاحب, ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ 100 سال بعد بھی نہیں چھوڑتے, اور یہاں تو آپ نے ان کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر دی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان فیوچر آپ کا کیا ارادہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ میں ان فیوچر معافی مانگنے کا ارادہ رکھتا ہوں, میں ڈر گیا. جیسے وہ انڈیا میں نپور شرما کی ہم ہی معافیا مانگ رہے ہیں اس وقت. بالکل فلمیں دیکھی ہیں, اپنی ویڈیوز دیکھی ہیں؟ بالکل میں نے دیکھی ہے. ٹک ٹاک سٹار کس طرح ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بلکہ اس میں ایک بات بھی کہی تھی ایک دفعہ کہ سب ایک واردات ہونے کی دیر ہے انڈیا کے اندر, یہ سب سیدھے ہو جائیں گے. بالکل بالکل, ان کی تاریخ گواہ ہے. ہم موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. مجیب, بالکل ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انہوں نے یہ پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہم معاف نہیں کرتے. اسی پیغام کو میں تھوڑا دوسری طرف لے کے جانا چاہوں گا کہ انہوں نے پیغام بلا شبہ دیا ہے. اس میں یہ پیغام بھی پوشیدہ ہے کہ اگر آپ ہمارے دشمن ہیں اور آپ کسی بھی عمر کے حصے میں پہنچ جاتے ہیں, چاہے آپ دہائیوں
گزر جاتی ہیں, آپ چھپے رہتے ہیں, ہم کبھی بھی بھولیں گے نہیں وہ جرم جو آپ نے کیے تھے یا وہ مظالم جو ان کے مطابق صحیح ہیں. اگر 6 ملین نہیں بالفرض ہٹلر نے 6000 یہودی قتل کیے تھے, 6000 یہودی مارے تھے, تو ان 6000 یہودیوں کے قتل کا بدلہ بھی یہودی بھولے نہیں ہیں. یہ اپنی جان کو دنیا کی تمام انسانوں سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. تو اگر ایک یہودی بھی قتل ہو جائے تو اس کو بھولتے نہیں ہیں مجیب. اور ماضی قریب میں ہم نے دیکھا, ابھی تو اس کا نام ڈسکلوز نہیں کیا, اس کی شناخت ڈسکلوز نہیں کی, نام اس کا آ گیا جوزف شورٹز ہے, لیکن جب اسے پیش کیا گیا ہے اس کے چہرے پر نقاب ڈال کے چہرہ چھپایا گیا ہے, نام وغیرہ ڈسکلوز کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنگ عظیم دوم ختم ہوئی تھی تو نازی ہنٹرز کے نام سے پورا ایک پروگرام لانچ کیا تھا. ہم دیکھیں کلوز باربی ایک نازی رہنما تھا, اسے دی بیوچر آف لیون کہا جاتا ہے. اس کو 1983 میں فرانس سے پکڑا گیا تھا, بولیویا سے اسے ڈیپورٹ کیا گیا تھا. اس طرح ہربرٹ کوکرز, اسے دی بیوچر آف ریگا کہا جاتا ہے, اس سے 1965 میں موساد کے ایجنٹوں نے زہر دے کے مار دیا تھا. اس طرح ایڈولف ایشمین ہٹلر کا بڑا قریبی ساتھی تھا, اسے موساد والے ارجنٹینا سے اغوا کر کے لے کے آئے تھے, اسے پھانسی دی تھی. اسی طرح جوزف مینگل, اسے اینجل آف ڈیتھ کہا جاتا ہے, اسے بھی انہوں نے موساد کے کوورٹ آپریشن میں مار دیا گیا تھا. تو ان کی پوری تاریخ ہے, اور یقین جانیں چاہے وہ دشمنی صحیح, چاہے وہ صہیونی صحیح, چاہے وہ یہودی صحیح, اس میں ہمارے لیے سبق پوشیدہ ہے کہ جس طرح بیعت رضوان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بیعت لی تھی, وہ بیعت موت کی بیعت تھی کہ اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے تو ہم ان کا قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اس طرح زندہ قوموں کی نشانی یہ ہے مجیب کہ وہ اپنے بندوں کا, اپنے مظلومین کا قصاص لیتی ہیں. نہ صرف یہودی بلکہ ہم نے سکھوں میں دیکھا کہ جب گولڈن ٹیمپل پہ اندرا گاندھی نے اٹیک کیا تو جنرل ویدیا جو اس ٹائم انڈین آرمی چیف تھا اسے سکھوں نے مارا, خود اندرا گاندھی کو مارا, اور جو کانگریس کے ایم ایل ایز اس میں شریک تھے, جو مجرم تھے, ان سب کو خالصتانی سکھوں نے چن چن کے مارا. تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق پوشیدہ ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک طرف انڈین فوجی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, دوسری طرف اسرائیلی فوج جو ہے ان کے اندر بھی خودکشی کے واقعات بڑھ رہے ہیں, لیکن ایک پوائنٹ پہ دونوں سیم ہیں کہ اگر جہاں پہ اسلام دشمنی کی بات کی جائے تو وہاں پہ یہ ایسے انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں یہود و ہنود کا مشترکہ ٹارگٹ تو ہم ہی ہیں نا. بالکل. اچھا, جو آپ نے اس سے پہلے کہا کہ وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, ان کے اندر بھی خودکشیاں ہو رہی ہیں, ان کے اندر انتشار اور ذہنی فطور اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنے پرائے کی تمیز کھو بیٹھے ہیں. بعض اوقات اتنے زیادہ ذہنی فریب میں یا ذہنی انتشار کا شکار ہوتے ہیں کہ اپنے بندوں پر گولیاں چلا دیتے ہیں. یہ آپ جس کا ہم نے آغاز کیا تو اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ سینچا تھا جسے زہر سے نفرت سے لہو سے, اب تم کو یعنی مودی کو, اب تم کو مبارک ہو وہی پیڑ جواں ہے. مودی نے جو لہو, جو نفرت, جو آگ, جو زہر بویا تھا, اب اسے کاٹنے کا وقت آ چکا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب اس میں یہ دیکھیں کہ یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف ہمیں ہی رکاوٹیں بھی ڈال رہے ہوتے ہیں ہمارے اوپر. اب میں چند چیزیں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ دیکھیں کہ مودی سرکار کی بات کریں اگر ہم, تو انہوں نے آزادی اظہار کا دعویٰ کیا, انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے سیکولر جمہوریہ ہونے کا دعویٰ کیا, بڑے بڑے ان کے دعوے تھے, لیکن کیا کیا, ریڈیو پاکستان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا. اب آزادی اظہار کہاں پہ گئی؟ ہندو بنیے کا دوغلا چہرہ آپ کے سامنے آ گیا. ہم گزشتہ کسی پروگرام میں وہ آرٹ نیوز کے بانی محمد زبیر کی بات کر چکے ہیں, جنہوں نے نپور شرما والی ویڈیو کو بھی شیئر کیا تھا, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت اچھے کوئی ایسی ٹویٹس, ایسے پیغامات بھجوائے جس کی وجہ سے پوری دنیا کو انڈیا کا اصل چہرہ دیکھنے میں آسانی ہوئی, مدد ملی. اب کیا ہوا, اب 2018 میں کوئی متنازع ٹویٹ ان کی جو 2018 میں انہوں نے کی تھی, کیونکہ 4 سال پہلے, اس کی بنیاد پر انہیں گرفتار کر لیا گیا. اب کہا یہ نہیں جا رہا کہ تم نے نپور شرما والی ویڈیو کو تم نے شیئر کیا اس وجہ سے کیا جا رہا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ تم نے 2018 میں ایک حرکت کی تھی اس وجہ سے تمہیں اب پکڑا جا رہا ہے. کوئی نوٹس نہیں دیا گیا, کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ تم عدالت میں آ کے اپنا بیان ریکارڈ کرواؤ, تم اس کی وضاحت کرو. چھاپا مارا گیا, اسے اریسٹ کیا گیا اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کہاں کہاں بھجوا دیا گیا. اس کے خلاف جو درخواست ہے, جو ایف آئی آر کاٹی گئی, اس کی کاپی بھی نہیں دی جا رہی. اب یہ ہے انڈیا کا چہرہ, اور اس بات کو مغرب بھی نہیں ہائی لائٹ کر رہا. وہ مغرب جو یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے واقعے کو, آسیہ مسیح جیسے چھوٹے سے واقعے کو پوری دنیا کا سب سے بڑا واقعہ بتاتا ہے ہائی لائٹ کر کے, وہ نپور شرما والے معاملے میں پہلے چپ رہا,
جب وہ معاملہ اٹھا پوری دنیا کے مسلم ممالک نے جب پریشر دکھایا تو انہیں اپنا وہ قدم واپس لینا پڑا. اب محمد زبیر کو اٹھا لیا گیا. اب صحافتی تنظیمیں, پوری دنیا کی صحافتی تنظیمیں, پاکستان کی صحافتی تنظیمیں یہ کہاں پر سوئی ہیں؟ انہیں نہیں پتا کہ محمد زبیر کے ساتھ کیا کیا گیا. اچھا, اب ریڈیو پاکستان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا. وہ تمام کے تمام این جی اوز جو انڈین پے رول پر پاکستان میں کام کرتی ہیں, جو یہ کہتی ہیں کہ انڈین چینلز کو بند کرنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, جو کہتی ہے کہ جب انڈین چینلز کو بلاک کرتے ہیں تو آپ ان کے آگے ہار تسلیم کر لیتے ہیں, آپ ان کی ثقافت کا مقابلہ نہیں کر پاتے, یہ تو پاکستان کے لیے شرمندگی کی بات ہے, ہم اتنے کمزور تو نہیں ہیں. یہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. اس وقت ان میں سے کسی کا آپ نے بیان نہیں سنا ہوگا کہ ریڈیو پاکستان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنے کے نتیجے میں انڈیا کا کیسا مکروہ چہرہ سامنے آیا ہے. تو یہ نہ صرف یہ کہ انڈیا کا دوغلا مکروہ بدنما چہرہ سامنے آ رہا ہے, بلکہ پاکستان میں وہ لوگ جو انڈائریکٹلی انڈین پے رول پر یا انڈین ایجنڈے پر کام کرتے ہیں ان کا چہرہ بھی سامنے آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب, آپ خود بھی چونکہ ایک پیشہ ورانہ صحافی ہیں, تو محمد زبیر کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف نپور شرما جو ہے وہ گستاخی کرتی ہے, لیکن اس کو پروٹیکٹ بھی کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے. دوسری طرف 2018 کی ایک ٹویٹ کو یہ کہہ کے ایک بندے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ اس سے ہندو مذہب کی توہین ہوئی ہے, ان کی دل آزاری ہوئی ہے. تو کیا یہ دوغلا پن نہیں ہے؟ بالفرض یہ دوغلا پن نہیں ہے. ایک منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں دوغلا پن نہیں ہے. اگر آپ محمد زبیر پہ جو کیس ہوا ہے, جن دفعات کے تحت کیس ہوا ہے مجیب, ان کو دیکھیں نا, تو وہی منو ان دفعات جو ہیں وہ نوپور شرما کے خلاف بھی ہیں. وہی سیم ایف آئی آر ملک بھر میں, ہندوستان بھر میں نوپور شرما کے خلاف بھی درج کرائی گئی ہیں. آپ نے محمد زبیر کو پکڑ لیا, ٹھیک کیا, 14 دن کے لیے ریمانڈ پر بھیج دیا, ٹھیک کیا. این آئی اے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے بھارت کی سب سے مضبوط ایجنسی ہے, راہی کا ونگ ہے, اس کو تفویض سونپ دی, ٹھیک کیا, مان لیتے ہیں ٹھیک کیا. اس کی ضمانت مسترد کر دی, ٹھیک کیا. مگر ایک ہی طرح کے مقدمے میں, ایک ہی طرح کے دفعات میں ایک محمد زبیر کو تو صرف اس کے نام کی وجہ سے, صرف اس کے مذہب کی وجہ سے, صرف اس کی شناخت کی وجہ سے آپ پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں, جو ایسے جرم جو اس نے کیا ہی نہیں. جبکہ وہ ملونہ عورت جس نے اہانت رسول کی, سر عام کی, برسر عام کی, اور اس پہ قائم رہی, بعد میں جا کے معافی مانگی نا, اس نے کئی دن تک قائم رہی, ہوش و واس میں کہی, اس کو ابھی تک آپ گرفتار نہیں کر سکے. تو اس پر آپ کسی بھی لبرل کو, کسی بھی پروگریسو کو, کسی بھی ترقی پسند کو, کسی بھی جمہور پسند کو لا کے بٹھا دیجئے ہمارے ساتھ, وہ ہمیں بتا دے کہ یہ کیا دوغلی پالیسی نہیں ہے. ہمیں بلا جواز تنقید کرنے کا شوق تو کسی پر نہیں ہے, نہ ہی ہم کسی کتابیں ہیں. مگر حقیقتاً جو انڈیا کی جس طرح کی پالیسی ہے, جو مودی نے جس طرح کا نیو انڈیا پریزنٹ کیا ہے دنیا کے سامنے, اس کی روش اینٹی اسلام ہے, اینٹی مسلم ہے. اور ہر وہ صحافی جو آواز حق بلند کرتا ہے, ہم نے محمد زبیر کو دیکھا, اسے گرفتار کر لیا گیا. ڈاکٹر صاحب نے ریڈیو پاکستان کی مثال دی تھی. بھارتی صحافی رانا ایوب کا ٹویٹر اکاؤنٹ انڈیا میں بند کر دیا گیا ہے, اس کی ٹویٹس انڈیا میں شو نہیں ہوں گی. تو اس حد تک دوغلی پالیسی ہے. مگر آفرین ہے ہمارے لبرلز پر, ہماری موم بتی مافیا پر, ہمارے جمہور پسندوں پر, ہمارے سرخوں پر, اور ہر اس شخص پر جو انڈیا کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور بی جے پی کو دنیا کی سب سے بڑی سیاسی جماعت مانتا ہے. اس کے خلاف ایک ٹویٹ بھی نہیں کر رہی ہے, بالکل خاموشی ہے, بالکل سام سوکھ گیا ہے انہیں. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ دنیا بھر سے رد عمل, لیکن نوپور شرما والے معاملے کے بعد ابھی ریسنٹلی مودی نے یو اے کے دورہ کیا, اور وہاں پہ جو وہاں کے حکمران ہیں انہوں نے پرجوش اور پرتباہ استقبال کیا وہاں پہ, تاریخی استقبال, اور بلکہ نہ صرف یہ استقبال کیا بلکہ تاریخی معاہدے بھی کیے. تو یہ کیسی مسلمانوں کی غیرت ہے؟ کہ یقینی طور پر نہیں, یہ مسلمانوں کی غیرت کی بات نہیں ہے, یہ حکمرانوں کی غیرت کی بات ہے. نمائندے ہیں نا. میں آپ سے پہلے کسی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارے حکمران ہیں, ہمارے سے مراد مسلم دنیا کے حکمران ہیں, ان کی اکثریت نے لا الہ تک پڑھا ہوا ہے, الا اللہ تک نہیں پہنچے گے. لا الہ نہیں کی معبود, یہ کہتے ہیں نہیں کی معبود, کسی کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا ہے مگر اللہ کے. تو ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے ابھی لا الہ تک پہنچیں گے, جب یہ الا اللہ تک پہنچیں گے تب یہ بت پرستوں کی ٹانگیں کھینچیں گے نا. ابھی انہوں نے وہ وہاں سبق پورا نہیں پڑھا, تو ان سے توقع بھی نہیں کرنی چاہیے آپ کو. در حقیقت نپور شرما کے معاملے میں پہلے بھی جب ہم نے عرب ممالک کی تعریف کی, وہ عرب حکمرانوں کا رد عمل بعد میں تھا. اصل میں وہ عرب عوام کا رد عمل تھا, عرب سرمایہ کار کا رد عمل تھا. وہ پبلک اوپینین تھی جس نے ایک ٹرینڈ کی شکل اختیار کی, اس کے بعد عرب حکمرانوں کو فیصلہ کرنا پڑا. اصل میں اس کے پیچھے پبلک اوپینین تھی. ابھی بھی یہی ہوگا کہ جب اس کے پیچھے پبلک اوپینین ہوگی تب حکمرانوں کو اپنے شاہی تخت بچانے کے لیے یہ فیصلے کرنے پڑیں گے. لیکن وقت آ پہنچا ہے, وہ کہتے ہیں کہ تخت گرائے جائیں گے, جب تاج اچھالے جائیں گے,
تو یہ وقت آنے والا ہے. لیکن ابھی دیکھیں آپ صرف ایک نپور شرما کی بات کر رہے ہیں, آپ اگر اس سے ساتھ تھوڑا اور کنیکٹ کریں کہ یو پی میں جو کچھ ہوا, اب دیکھیں کہ یوگی آدتیہ ناتھ ریاست میں بی جے پی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد اس نے مسلمانوں کے خلاف جو اقدامات کیے, یوں کہہ لیں کہ جو وارداتیں کی, جو دہشت گردی کی, جو قتل و غارت کری کی, وہ اسے اپنی سیاسی کامیابی کے طور پہ اوپنلی بتاتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھیں جی سڑکوں پر نماز پڑھنا بند ہو گیا, ہم نے مسلمانوں کے سلاٹر ہاؤسز کو تالے لگا دیے. وہ کہتا ہے کہ مساجد میں جو لاؤڈ سپیکر استعمال ہوتے تھے ہم نے ان سے چھین کے وہ اسکولوں کو اسپتالوں کو دے دیے. اس نے کہا کہ دیکھو اب عید کے اوپر بھی ہم ان کے سڑکوں کے اوپر بڑے بڑے اجتماع نہیں ہونے دیتے. وہ اسے اپنی سیاسی کامیابی بتاتا ہے. آپ ایک نپور شرما کو تو یہ کہہ دینا کہ جی اس نے ایک بیان دیا, حکومت کی عہدیدار تھی, وہ حکومت کی ہی نمائندہ تھی, مگر حکومت نے اس کے خلاف رد عمل دیکھ کے خود بیک فٹ پہ چلی گئی. انہوں نے اسے اس کا انفرادی فیل قرار دے دیا. نوین جندل والے معاملے کو بھی انہوں نے انفرادی فیل قرار دے دیا. مگر یوگی آدتیہ ناتھ تو انفرادی فیل نہیں بتا رہا, وہ اپنی حکومت کی کامیابیاں بتا رہا ہے کہ میرے دور حکومت میں ہم نے یہ کام کیے. پھر سپریم کورٹ کو دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم نریندر مودی اسے 2002 کے گجرات کے مسلم کچھ فسادات میں بری قرار دیا تھا, اور اب دوبارہ انہوں نے اس فیصلے کے اوپر اپنا جو فیصلہ تھا اسے برقرار رکھا ہے. اب یہ تمام کی تمام چیزیں پوری دنیا کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں. مسلم امت تو ایک طرف رہ گئی, آپ کی عالمی عدالت انصاف اس وقت کہاں پہ ہے, ہیومن رائٹس واچ اس وقت کہاں پہ ہے, OIC اس وقت کہاں پہ ہے, عرب ممالک کے اجلاس اس وقت کیوں نہیں ہو رہے, مسلم امت کے اجلاس اس وقت کیوں نہیں ہو رہے کہ وہ اوپنلی اپنے جرائم کا اعتراف کر رہا ہے. دیکھیں کہ تو اعتراف جرم ہے. بالکل. ہم مشرف کے بارے میں بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا کہ میں نے $5,000 میں پاکستانیوں کو بیچا, کہ اعتراف جرم ہے. یہ بیسیکلی اس کے خلاف FIR بنتی ہے. بالکل ایسے ہی یوگی آدتیہ ناتھ جو کہہ رہا ہے وہ ان کی پوری گورنمنٹ کے خلاف ایک FIR ہے, وہ ایک اقبالی بیان دے رہا ہے. اور آپ بتا رہے ہیں کہ UAE میں جا کے اس کا تاریخی استقبال ہو رہا ہے, والہانہ استقبال ہو رہا ہے. اس کے پھر مطلب یہی ہے کہ صرف یہ ایک دوسرے کے دکھاوے کے دشمن ہیں, اندرونی طور پر یہ ایک دوسرے کے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے, ایک دوسرے کی کرسی بچانے کے لیے مصروف ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, مخدوم صاحب آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے دنیا بھر میں ہونے والے اہم معاملات پر گفتگو کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.